کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں، کیونکہ وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ اس کام میں چلنے میں جو تقوی والے ہوں گے ہم ان کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ مخرج کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی جیل سے باہر آ جائے، اور مخرج اور من حیث لا یحتسب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے تنگیوں سے نکلنے کے لیے اور ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے اس پر، تقوی پر۔ ایک قسم وہ ہے جو گناہ کے ساتھ کام کرے، صاف بات ہے، چاہے وہ حکومت کی لائن کے لوگ ہوں، چاہے وہ وزارت کی لائن کے لوگ ہوں، چاہے وہ صدارت کی لائن کے لوگ ہوں، چاہے وہ سرپنچ اور ٹھونڈے ہوں، سب جن کو اللہ نے عہدے دیے دنیا کے اعتبار سے، چاہے وہ ڈاکٹری کی لائن کے لوگ ہوں، چاہے وہ سائنس کی لائن کے، کسی بھی لائن کے ہوں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی میں تقوی نہیں ہے تو ان کی لائن میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، ان کی لائن میں رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا ہم اس کے لیے راستہ اتنا کھولیں گے۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہوگی کہ کام میں جو رکاوٹیں پیش آئیں، ان رکاوٹوں کو باہر کی باطل طاقتوں سے جوڑنے سے پہلے ان رکاوٹوں کو اپنے اندر کے گناہوں سے جوڑا جائے۔ ہر ایک کے لیے بات ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تجھے اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے وہ تیرا اپنا عمل ہے، وہ تیرا اپنا عمل ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کام کرنے والے اپنے اور اللہ کے تعلق کی کمی کو دیکھیں کہ میرے اللہ کے تعلق میں کیا کمی ہے، میرے اللہ کے تعلق میں کیا کمی ہے، کہ اگر اس کے اللہ کے درمیان کے تعلقات اچھے ہیں تو یہ رکاوٹیں خیر لاویں گی، اور یہ رکاوٹیں فتوحات لاویں گی، اور یہ رکاوٹیں کام کرنے والوں کے درجوں کو بلند کریں گی۔ ہاں، درجے بلند ملیں گے، کیونکہ درجوں کی لائن کی رکاوٹیں ان کی اطلاعات ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے اور دوسروں کے درمیان اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو یہ تمہارے تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے ہیں، سب بات ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے یہ میں نے عرض کیا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کام کرنے والوں میں اللہ کا ڈر ہو، کام کرنے والوں میں اللہ کا ڈر۔ کیوں اللہ کا ڈر؟ اس لیے کہ کوئی بھی امانت تقوی کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ دنیا کی امانت ہو یا وہ دین کی امانت ہو۔ کوئی امانت تقوی کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ امانت دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ اللہ کے خوف کے بغیر آدمی امانت ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو دور کی بات ہے کہ کام کرنے والوں سے مالی خیانت ہو، یہ نہیں ہوگا، لیکن کام کرنے والوں سے دین کے بارے میں خیانت ہو سکتی ہے، دین کے بارے میں خیانت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ وہ خیانت کیا ہے؟ کیونکہ وہ خیانت دو قسم کی ہے، کیونکہ ان کے ذمہ دو ذمہ داریاں ہیں، ان کی دو ذمہ داریاں ہیں، ان کے ذمہ دو کام ہیں۔ ایک اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت اللہ کی امانت کو امت تک پہنچانا۔ یہ دو امانتیں ان کے ذمہ ہیں، یہ دو امانتیں ان کے ذمہ ہیں کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلیں اور امت تک دعوت کو بطور امانت کو تک پہنچائیں۔ یہ دو امانتیں ہیں۔ ان دونوں امانتوں کے ادا کرنے کے لیے بنیادی شرط تقوی ہے، بنیادی شرط تقوی ہے۔ یہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی عمل قبول کرتے ہیں جو اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں، اپنے عمل میں ڈرنے والے ہوتے ہیں، عمل میں
اللہ سے ڈرنے والے، اللہ ان کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دین اور دین کی دعوت ان دونوں میں امانت دار رہے، ان دونوں میں امین، جی ہاں، ان دونوں میں وہ امانت دار رہے۔ اللہ نے کام لیا ان سے امانت کی وجہ سے، اس وجہ سے امانت کی وجہ سے، جی ہاں، انہوں نے خیانت نہیں کی، انہوں نے خیانت نہیں کی۔ بڑے بڑے موقع ملے صحابہ کو، بڑے بڑے موقع ملے صحابہ کو، مال کے، عہدوں کے، عمارت کے، لیکن انہوں نے خیانت نہیں کی۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں امانت کا، ایک حدیث اسے معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں صحابہ کو کتنا ڈرایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور تم نے کا بعض کے مقابلے میں اچھا بولنا جانتا ہے، اچھا بولنا جانتا ہے، حدیث ہے، تم بعض کے مقابلے میں اچھا بولنا جانتا ہے۔ وہ اپنی بات کو ایسے انداز سے، ایسے طریقے سے رکھے گا کہ میں اس کی بات سن کر اس کی بات کے اعتبار سے فیصلہ کر دوں گا۔ سنو بات دھیان سے، اس کی بات سن کر فیصلہ کر دوں گا، کیونکہ وہ اس کو بولنا آتا ہے، اس کو بولنا آتا ہے کہ میں بات اس انداز سے رکھوں گا کہ آپ میری بات پر فیصلہ کر دیں گے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ بولنا اچھا جانتے ہیں، جب وہ میرے سامنے کوئی بات رکھے گا تو میں اس کی بات سن کر فیصلہ کر دوں گا، مگر وہ خوش نہ ہو کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اگر اپنی بات میں وہ جھوٹا ہے تو میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ ڈرایا، یہ ڈرایا صحابہ کو کہ کسی بات کی پیش کرنے میں خیانت نہ ہو۔ یہ حدیث ہے کہ وہ یہ خوش نہ ہو کہ میں نے اپنی چالاکی سے، اپنی بات کی قوت سے، اپنے بات کے سلیقے سے اپنی بات منوا لی۔ فرمایا حدیث میں کہ اگر میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ وہ خوش نہ ہو کہ میری بات چل گئی، میری بات مان لی گئی، نہیں، وہ سن لے گئی۔ تو ڈرایا آپ نے اس طرح۔ تو میں نے عرض کیا کہ امانت ہے، کام امانت ہے، اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کو یہ فرمایا کہ انصار اصل دین کے خادم ہیں، اور خادم ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے، خادم ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے۔ کہ انصار بنو۔ انصار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ ہم تو مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اگر انصار کے واقعات پر غور کریں تو انصار کی مدد کا اور انصار کی نصرت کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ انصار نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ کام یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں انصار نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ انصار نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔
کہ انصار نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی.